آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا آپ نے کارکن جو وہاں ڈھال کے طور پہ استعمال کر رہے تھے وہ نو گو ایریا ہی تھا؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ نو گو ایریا نہیں تھا یا نہیں، آپ پتہ نہیں آپ ان دنوں جو تو لاہور تھے یا نہیں تھے۔ ارشاد عارف صاحب کل زمان پاک میں تھے، تو ارشاد صاحب بتا سکتے ہیں آپ کو کہ نو گو ایریا تھا یا وہ ایک میلہ تھا، تو یہ آپ کو ارشاد عارف صاحب زیادہ بہتر بتا سکیں گے، کیونکہ میرا کمنٹ باعث ہوگا، اس کو بتانے کا کوئی اتنا اس کا فائدہ نہیں۔ جہاں تک پولیس کا تعلق ہے، ایکچولی جو آئی جی ہے اس نے علیحدہ بات کی ہے، وہ کہتے ہیں جی سرچ وارنٹ کا ایگزیکیوٹ نہیں ہوا، ہمیں کوئی اطلاعات ملی تھی کہ وہاں پہ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، تو ہم نے ان اطلاعات کی بنیاد کے اوپر گرفتاریاں کی، سرچ وارنٹ ابھی ایگزیکیوٹ ہونا ہے۔ اب یہ جو آپریشن آج انہوں نے لانچ کیا ہے، یہ کلیئر وائلیشن میں ہے ایکچولی تو لاہور ہائی کورٹ کے آرڈر، اور جو کوآرڈینیشن میکنزم کل انہوں نے طے کیا تھا، جو اب حصہ ہے عدالت کے فیصلے کا، اس کو انہوں نے تار تار کر کے وہاں پہ گئے ہیں۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ ایسی حکومت ہے جو پنجاب کی نگران حکومت جو ہے وہ خود کو ہائی کورٹ سے بھی بالا تر سمجھتی ہے، وہ سمجھتی ہے ہائی کورٹ کے ججوں کی کوئی حیثیت اوقات نہیں ہے، قانون کو وہ ماننے کو تیار نہیں ہے، جس کی وجہ سے آج کا جو آپریشن ہے وہ ہوا ہے۔ اب اصل بات یہ نہیں ہے کہ انہوں نے جو کیا وہ انہوں نے کیا ہے، اب جس نے فیصلہ کرنا ہے پاکستان کا، وہ لاہور ہائی کورٹ کا رد عمل ہے اس معاملے کے اوپر۔ اگر لاہور ہائی کورٹ اس میں بیٹھ گئی اور انہوں نے کوئی رد عمل نہ دیا تو پھر پاکستان میں عدالتوں کے فیصلے ختم ہو جائیں، اور آپ سمجھیے کہ پاکستان میں سیولین ایک سیولائزڈ رہتے ہوئے آپ کے معاملات کا کوئی حل نہیں ہے۔ یہ اب لاہور ہائی کورٹ کا جو رد عمل ہے اس نے سب فیصلہ۔ فواد صاحب، کل تو پوری قوم مطمئن تھی کہ کورٹ کے سامنے ایک معاہدہ ہو گیا، دونوں طرف سے فوکل پرسن بھی۔ پہلے آپ اس سوال کا تو جواب دینا کہ آپ کل وہاں پہ تھے، پرسوں آپ کے خیال میں وہ نہیں وہ بالکل جب بھی گئے ہمیں کسی نے نہیں روکا، کسی نے نہیں، بلکہ پرسوں جو ایک چیز تھی وہ یہ تھی کہ وہاں ہمیں پولیس کی نفری کہیں نظر نہیں آئی، جو حفاظتی سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے ہوتی ہے وہ بھی موجود نہیں تھی، اور کارکن ہی ہمیں اندر لے کے گئے۔ نو گو ایریا والی بات تو ایسی فضول بات ہے، ایسی کوئی بات تھی نہیں۔ نو گو ایریا تو وہاں ہوتا ہے کہ جہاں ہم نے کراچی میں دیکھا ہے ایم کیو ایم کا جو ہوتا تھا 9-0 تھا، لیکن ارشاد صاحب پولیس تو یہاں بھی نہیں جا سکی نا، 13 مارچ کے جو وارنٹ تھے ان کی تعمیل کے لیے، پھر جو سارا وہاں کچھ ہوتا رہا، مزاحمت ہوتی رہی، کارکن موجود تھے۔ پولیس کا نقطہ نظر تو یہ ہے، وہ آپ کو علم ہے فواد صاحب کہ بھئی ہمارے جب وارنٹ جو تعمیل کرانے جاتے ہیں تو ہمیں داخل نہیں ہونا دیا جاتا اور پتھراؤ شروع ہو جاتا ہے، لیکن جو میں بات کرنے لگا تھا کہ کل جب آپ کا معاہدہ ہو گیا تو اس کے بعد یہ ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ میں آپ کو تھوڑی اس پہ بھی پولیس کی بات بتاؤں جو غلط کر رہے ہیں جی۔ آپ دیکھیں یہ جو انہوں نے ایکشن کیا، اس سے پہلے اسلام آباد کے پولیس ایس پی جو ہیں وہ وارنٹ لے کے آئے تھے۔ اچھا۔ اور وہ وارنٹ لے کے جب وہ آئے، ان کو گھر کے اندر ہم لے کے گئے، انہوں نے سارا جائزہ لیا، خود کیا، اور انہوں نے وہ وارنٹ جو ہے اس کو کیا، کسی نے ان کو ایک اف تک نہیں کہا۔ یہ جو ڈی آئی جی آیا تھا وہاں سے اسلام آباد سے، وہ آیا ہی یہاں فساد کرنے کا۔ پہلی تو آپ یہ دیکھیں وارنٹ کی جو کل ہائی کورٹ نے جو سسپینڈ کیا، اس کو وہ وارنٹ لیگلی بھی صحیح نہیں تھا۔ وارنٹ پہ ایڈریس لکھا ہوا تھا زمان پاک کا، سوری اپنا بنی گالا کا، آپ نے وارنٹ عدالت نے ایشو کیا تھا بنی گالا کے لیے، اور پورا پروسیس کیا ہوا ہے کہ وارنٹ ایگزیکیوٹ کیسے ہونا ہے۔ وارنٹ یہ نہیں ہے کہ ڈی آئی جی آپریشن کو اسلام آباد اور وہ پورا ہیلی کاپٹر لے کے اور وہ لے کے، اس طرح آپ نے کبھی سنا ہے اس سے پہلے وارنٹ حاضری کا وارنٹ ایگزیکیوٹ ہوتا؟ انہوں نے ایک فساد بنانا تھا۔ ہوتا یہ ہے، طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ اگر آؤٹ سائڈ دی جورسڈکشن ہو تو پھر وہ لوکل میجسٹریٹ، یہ عدالت جوڈیشل میجسٹریٹ کو، وہ میجسٹریٹ جو ہے پھر وہ بھیج دیتا ہے کہ جی یہ وارنٹ آیا ہوا ہے، آپ یہ اس کو ایگزیکیوٹ کریں، اور وہ اپنے سپرنٹینڈنٹ کو پولیس کو بھیجے گا یا وہ خود چلا جائے گا، یہ اس کی آپشن۔ انہوں نے تو غریب تماشا بنا دیا، اور اس کی وجہ سے وہ وارنٹ ہی غلط تھا، اور اس کو تو بالکل صحیح رجسٹ کیا، اور ہائی کورٹ کو تو انہوں نے مذاق بنا دیا ہے جو اس وقت چل رہا ہے۔ جس طرح میں نے آپ کو کہا، میرا تو اب ٹوٹل یہ ہے کہ ہائی کورٹ اس کو کہتے جی۔ اچھا فواد صاحب، ایک معاملہ اور بھی ہے، آج عمران خان صاحب گئے اسلام آباد میں، عدالت میں پیش ہونا تھا، لیکن دروازے پہ ہی ان کی حاضری لگی، کارکن آپ کے ساتھ تھے، اور مریم نواز جب پیش ہوتی تھی، یہاں نیب کا معاملہ تھا، وہ بھی کارکنوں کے ساتھ جاتی تھی، فرق کیا ہے جب وہ پیش ہوتی تھی عدالت میں اور آج جو عمران خان پیش ہو رہے ہیں اس میں؟
کہ جی پولیٹیکل لیڈرز جب جائیں گے لوگ تو ساتھ ہوں گے. فرق یہ ہے کہ مریم نواز جاتی تھی تو 200-250 بندہ آتا تھا, وہ بھی کرائے پہ لے کے آتے تھے. عمران خان کے ساتھ ہزاروں لوگ جاتے ہیں. یہ تو طریقہ کار ہے. اسی لیے مجھے آپ بتائیں نا کہ یہ عدالتیں ہماری کیوں ایک پچھلی صدی میں رہ رہی ہیں. سمپل بات ہے, سپریم کورٹ نے آرڈر بھی کیا ہوا ہے, آپ کیوں نہیں جو ہے یہ حاضریاں آڈیو کے اس کے اوپر ویڈیو کے اوپر لے لیتے اور آپ پروسیڈ کریں. ہم کل بھی خان صاحب کو جس طریقے سے ہائی کورٹ لے کے گئے ہیں, پرابلم یہ نہیں ہے. پرابلم یہ ہے کہ دیکھیں عمران خان جیسا جو پولیٹیکل لیڈر ہے اس کا ایکسپوجر ڈفرینٹ ہے. وہ کوئی سرکاری ملازم نہیں ہے کہ جو جائے گا تو اس کے ساتھ کوئی بندہ نہیں ہوگا. جب بھی پولیٹیکل لیڈرز جائیں گے جن کی فالوئنگ ہے, لوگ ان سے محبت کرتے ہیں آپ. اور اسی لیے ہندوستان میں اگر آپ دیکھیں ایک تو پرانا کیس ہے نرسمہا راؤ کا, جس میں انہوں نے اسپیشل میئرز لیے اور ایک ہی جگہ پہ کہا سارے کیس سنے جائیں گے. ابھی 3 دن پہلے سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ یہ جو کانگریس کے خلاف آپ کیسز بنا رہے ہیں اس طرح نہیں چل سکتا. انہوں نے کہا ایک ہی جگہ کے اوپر آپ نہیں. یہاں تو تماشا لگا ہوا ہے, عمران خان کو ایکسپوز کر رہے ہیں, اس کے اوپر پھر قاتلانہ حملہ کرانا چاہتے ہیں. صحیح ہے. اچھا فواز صاحب, یہ حکومت کی تو اسٹریٹجی ہو سکتی ہے کہ آپ کو انگیج رکھا جائے اور آپ الیکشن کمپین نہ کر سکیں یا الیکشن کی طرف نہ جا سکیں, لیکن آپ جو کارکنوں کو لے کے چلتے ہیں یا یہاں جو کچھ ہوا ہے, آپ کی اسٹرینتھ جو ہے وہ تو امن ہے, صبر ہے اور پرامن جدوجہد ہے. لیکن جب غلیلیں رکھی جائیں گی اور وہ جو دعویٰ کر رہے ہیں ان کا دعویٰ ہے کہ جی وہ پیٹرول بم رکھے جائیں گے, اس طرح کا ہوگا تو وہ آپ کی جدوجہد کو نقصان نہیں پہنچے گا, آپ کے کارکنوں کا ریئیکشن؟ شاہ صاحب ایک میرا ریکویسٹ یہ ہوگی کہ جب آپ سوال کرتے ہیں نا اس میں پہلے جو فیکٹس ہیں نا وہ بیان ہونے چاہیے. یہ نہیں کہ جو کسی بیوقوف نے کہہ دیا تو ہم اسی کو سوال بنا. نہیں, حکومت کا موقف ہے, آپ کے مخالفین کا موقف ہے نا. موقف ہے لیکن اس میں اپنے اس کو مطلب آپ دیکھیں نا, اس کو جائزہ لیں کہ وہ کتنا سبسٹینس ہے. بالکل ہی امکانہ ہے جس طرح سے آج آئی جی نے جو پریس کانفرنس کی ہے. اب آپ مجھے بتائیں, چھوٹے بچے کو بھی پتا ہے کہ جو پلاسٹک کی بوتل ہے اسپرائٹ کی اور یہ جو ساری انہوں نے تیل ڈال کے اس میں رکھ لیا تھا, اس میں نہیں ہوتا یہ پیٹرول بم. یہ پیٹرول بم جو بیسک ہے کہ یہ پلاسٹک کی بوتلوں میں بم نہیں بنتے, اور اسی لیے وہاں پہ جو ان کا ایلیگیشن ہے وہ درست نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو زیادہ تر ایک پولیس فورس میں کہ یہ جو اوپر یہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, یہ اب ایک انہوں نے یہ جو ضلع شاہ کا مرڈر ہے اس میں براہ راست منوبت وہ پرسنل بنا لی انہوں نے چیزیں. لیکن ضلع شاہ کے تو اب وہ والدین جو ہیں فواد صاحب, وہ تو آپ سے مطالبہ کر رہے ہیں, وہ تو کہہ رہے ہیں عمران خان میرا بچہ واپس دیں. دیکھیں والدین پہ اتنا دباؤ ہے, ان بیچاروں کو ہم نے کیا کہنا, ان کے اوپر تو بات کرنے ظلم ہے, ان کے ظلم میں اضافے کرنے کی بات.